ایسے کیا مصائب تھے کہ زہرا 18 برس میں ضعیفہ ہو گئی. نا ہے ما زالت بعد بها ناحلۃ الجسم. مقتل میں جا کے دیکھیں بابا کے بعد بی بی زہرا کی حالت یہ ہے کہ ناحلۃ الجسم، جسم انتہائی نحیف، منحدت الرکن، کمر ہمیشہ خمیدہ، معصبۃ الراس، چہرے پر ہمیشہ ایک پٹی بندھی رہتی. یہ بی بی کی کیفیت کا بیان، اللہ اکبر، بی بی فضا نے جس طرح سے بیان کیا کہ شہزادی کی کیا کیفیت ہے. جب ملا عباس مازندرانی شب جمعہ پہنچے امام حسین کے حرم میں، اب عبداللہ کی زری کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ مولا آپ نے مجھے توفیق نصیب کی کہ میں آپ کی خدمت میں پہنچوں، لیکن میں کس شہید کا پرسہ دوں آپ کو؟ عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا پرسہ دوں، سکینہ کو لگتے ہوئے تمانچوں کا پرسہ دوں؟ مولا اتنے، اگر ایک میت ہوئی ہو تو ایک پرسہ دیا جاتا ہے، جس نے ایک دن میں 72 لاشیں اٹھائے ہوں، تو مولا کس کس شہید کا پرسہ دوں؟ اللہ اکبر. آپ ایام ازاں میں بھی دیکھیں 6 محرم کو مصائب ہوتے ہیں شہزادہ علی اصغر کے، پھر 7 محرم کو شہزادہ قاسم کے، پھر 8 محرم کو ابوالفضل عباس علیہ السلام کے. الگ الگ کسی بھی امام بارگاہ میں کوئی بھی روایت سنت ہو، سب کی شہادت تو عاشور کے دن ہوئی ہے نا. تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ کس پڑھنے والے میں یہ ہمت ہے کہ پوری کربلا ایک ساتھ پڑھے گا. ایک شہادت پڑھتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جو ہم پوری پڑھ نہیں سکتے اور آپ پوری سن نہیں سکتے نا، وہ حسین نے ایک دن میں ایک لاش ابھی لایا ہے، ایک لینے چلا ہے یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، آپ پر ہزاروں جانیں قربان ہو والا. جی یہ کیفیت اب عبداللہ الحسین علیہ السلام رکھیے گا. تو ملا عباس کہتے ہیں کہ مولا میں کس شہید کا پرسہ دوں؟ تو مرثیے کی کتاب کھولتا ہوں، جو شہید کا مرثیہ آ گیا وہ پڑھ دوں گا. تو جیسے ہی کتاب کو کھولا تو شبیہ رسول علی اکبر کا مرثیہ سامنے آ گیا، اور ملا عباس نے کہنا شروع کیا کہ مولا وہ کتنا سخت وقت تھا آپ پر کہ وہ بوڑھا باپ جب جوان کے لاشے کو لے کر مصائب ہوئے. توجہ رکھنا، جب مصائب ہو گئے تو ملا عباس کہتے ہیں کہ میں شب جمعہ پھر اپنے مسافر خانے پہنچا، کچھ آرام کر رہا تھا کہ میں نے خواب میں ابا عبداللہ الحسین کو دیکھا. مولا نے کہا کہ اے ملا عباس تیرا شکریہ کہ تو نے میرے حرم میں آ کر مجھے میرے علی اکبر کا پرسہ دیا، لیکن جب تو مازندران واپس جانا تو وہاں میرا ایک شیعہ رہتا ہے، اسے جا کر کہنا حسین نے تجھے سلام کہا ہے. ہائے ہائے السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. نے کہا مولا ساری دنیا تو آپ کو سلام کہتی ہے، آپ نے اسے سلام کہا ہے؟ کہ اس لیے کہ جب بھی کہیں میرے نام کی مجلس ہوتی ہے تو وہ میرے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کر کے رکھتا ہے. یہ جتنے خدمت کرنے والے ہیں نا مولا کے در کی، وہ سنیں، مولا نے سلام کہا ہے اسے. کہا اے ملا عباس آئندہ کبھی شب جمعہ تو میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھنا. کہ مولا کیا میں نے غلط پڑھ دیا، خطا ہو گئی؟ کہ نہیں تو نے ٹھیک پڑھا، لیکن ہر شب جمعہ مدینہ سے میری ماں فاطمہ الزہرا میری زیارت کو آتی ہیں. جب سے تو نے اکبر کے مصائب پڑھے ہیں تو دادی کو غش آ گیا. ہائے ہائے زہرا کے مصائب فقط شہادت تک نہیں ہے، بی بی زہرا کے مصائب تو جاری رہے. عزیزوں کیا عرض کروں، بس اگر روایت پڑھوں تو باخذت النار فی خشب الباب، زہرا کے دروازے پر جب لکڑیاں جمع ہونا شروع ہوئیں، وَإِدْخَالِ قُنْفُذْ يَدَهُ. دیکھو میں کچھ نام تو نہیں لے سکتا لیکن یہ نام میں نے لے لیا، بس اب اپنے بچوں کو آگے بتلانا. ایک شقی نے ہاتھ اندر بڑھایا، ادخال قنفذ يَدَهُ یروم فتح الباب، زور سے دروازے کو دھکا دیا، حتی اصابہ بطنہا، یہاں تک کہ وہ دروازہ حضرت زہرا پہ گرا. وَرَقْلِ الْبَابِ بِرِجْلِهِ، کچھ جملوں میرا وجود کانپ رہا ہے، میں ترجمہ کیسے کروں؟ اپنی لات سے، اپنے پیر سے وَضَرْبِ فُلَانٍ، ایک فلان ہے، آپ پہ واجب ہے کہ بچوں کو بتلانا وہ کون تھا. صوت علی عضدہا، سیدہ کے بازوؤں پر ایک تازیانہ مارا. حتی صار کالدملج الاسود، یہاں تک کہ سیاہ نشان بی بی کے بازوؤں پر ہمیشہ باقی رہا. اور بی بی نے فریاد کی، واہ ابتا واہ رسول اللہ ابنتو کی فاطمہ تضرب و تکذب، بابا آپ کی بیٹی کو جھوٹا کہا گیا، آپ کی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا گیا. مجھے معاف کرنا میں جملہ کہہ رہا ہوں، اس شقی نے، اس لعین نے کہا دعی ان کی فاطمہ حمقات النساء. میں کہتا ہوں شاید دروازے کے گرائے جانے سے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے جو پڑھ رہا ہوں، حمقات النساء. اللہ اکبر. اس ملعون نے یہ کہا کہ فاطمہ یہ احمقوں والی باتیں کرنا بند کرو. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. بی بی پر دروازہ گرا ہوا تھا، اس لعین نے خط بھی لکھا ہے کسی اور لعین کو. اس میں خط میں لکھا کہ جب
رسول زادی پر دروازہ گرا ہوا تھا، تو ایک لمحے کے لیے مجھے بنت رسول پر رحم آیا، لیکن علی کے ہاتھوں میرے بزرگوں کا قتل مجھے یاد آ گیا، اور میں نے اپنا پیر دروازے پر رکھا. آئے ہائے، لوگ گزرنا شروع ہوئے. بی بی کی صدائے فخذینی فضا، اے فضا مجھے سنبھال لے، میرا محسن شہید ہو گیا. آخری ایک فقرے پر آ گئے. بی بی غش میں چلی گئی، لیکن جیسے غش سے فاقہ ہوا، عجب سبحان اللہ، علی کی ایسی محافظہ ہے. اپنی شکستہ پہلو کا نہیں کہا، پہلے کہا اب ابو الحسن کو کہاں لے گئے؟ علی کو لے گئے مسجد میں، علی کی گردن پر تلوار تھی. بی بی فوراً اٹھی ان شکستہ پہلو کے ساتھ. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مسجد کے دروازے پر آئیں اور کہا ابھی علی کو چھوڑو ورنہ بد دعا کروں گی. یہاں پر مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی. قریب تھا کہ مدینہ پر عذاب آ جاتا. لوگوں میں اتنا خوف ہوا کہ علی کو چھوڑ دیا. میں کہوں گا اے بی بی، مدینہ میں علی کی گردن پر تلوار تھی، بچا لائیں علی کو. کاش کوئی کربلا میں بھی ہوتا. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ، شمر حسین کے سینے پر آ گیا. قابض علی شیبتہ، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا. فَضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ، 13 ضربتوں سے حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا. 40 قدموں کے فاصلے سے ایک بہن دیکھ رہی تھی. دیکھو یہی حسین سلام اللہ علیہ اور بی بی فاطمہ، یہی تو تعلق ہے نا. بس جب وقت آخر بھی بچے سب سے زیادہ روتے ہیں جنازے پر. علی کتنے مظلوم ہیں. بچوں سے کہتے تھے بلند آواز سے نہیں رونا، مدینے والوں کو خبر نہ ہونے پائے. ہائے ہائے، آپ جا کر دیکھیں تو تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ بچے اپنے لباس کو منہ میں لیے ہوئے سسک سسک بس زہرا کا جنازہ رکھا تھا. آج بھی یاد ہے ایک ماں کی محبت کا سما، جس گھڑی دہر سے رخصت ہوئی خاتون جنا، صحن میں رکھا تھا تابوت، علی تھے گریاں، رو کے حسنین صدا دیتے تھے بولو اماں. مامتا تڑپی تو دستور کہن ٹوٹ گئے، اور سن کے بچوں کی صدا بندے کفن ٹوٹ گئے. حسین کو سینے سے لگایا. اب عبداللہ حسین علامہ جوادی لکھتے ہیں، ذیشان جوادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ بار بار امام حسین کہتے تھے واہ غربتا، ہائے غربت، واہ غربتا، ہائے غربت. بس سیدہ سے غربت نہیں سنی گئی حسین کی. میں کہوں گا اے بی بی، آج علی بھی ہیں، آج حسن بھی ہیں، آپ سے واہ غربتا نہیں سنا گیا. کل کربلا کے میدان میں راوی حسین نے ایک طرف اکبر کے لاشے کو رکھا، ایک طرف قاسم کے لاشے کو رکھا. جملہ بدل دو، ایک طرف اپنا بیٹا تھا، ایک طرف بھائی کا بیٹا تھا. حسین درمیان میں لیٹ گئے، کہتے تھے واہ غربتا، پروردگار آج تیرا حسین غریب ہو گیا. حسین ماں سے لپٹے ہوئے تھے کہ آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے. کہا اے علی، حسین کو ماں سے جدا کر دیں، آسمانوں پہ کوہرام بپا ہے. اے آپ تو سننے والے ہیں کربلا کو، یا حسین کہہ کے رو لینا جس تک بات پہنچ جائے. علی آگے بڑے، حسین کو جدا کیا، بہت پیار سے جدا کیا ہوگا نا، سکینہ کی طرح تماچے تو نہیں. یہ حسین کا مقدر تھا، علی نے جدا کیا. وہ سکینہ کا مقدر تھا، شیبر نے جدا کیا. اتنے تماچے مارے. اللہ اکبر. میں ایک منزل پر آ گیا تو حسین 13 ضربتیں. آپ قم کے علماء سے سنیں تو ایک جملے کو کہتے ہیں کہ جب ضربتیں تھیں تو آدم علیہ السلام بلند ہو گئے. مجھے بی بی فاطمہ پر اختتام کرنا ہے. حسین اور فاطمہ کا رشتہ ہی ایسا ہے. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، پروردگار حسین پر یہ ضربتیں ہم سے نہ دیکھی جائیں گی، یہ نہیں دیکھ سکتے. ابراہیم اٹھے، موسیٰ اور عیسیٰ اٹھ گئے. ایک منزل آئی کہ محمد مصطفیٰ اٹھے. پروردگار میری گود کا پالا حسین میرے سامنے مارا جا رہا. پروردگار مجھ سے نہ دیکھا جائے گا. ایک منزل آئی، ماتم کرنا یا حسین کہہ کر علی مرتضیٰ اٹھے، پروردگار میرا حسین ذبح ہو رہا ہے، مجھ سے نہ دیکھا جائے گا. جب سب چلے گئے حسین کی آواز آئی، اماں سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اماں تم حسین کو چھوڑ کر نہ جانا. یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول. بس یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے عزیز. اور کیا 3 بیٹیاں بڑی مظلوم ہے، یاد رکھنا. ایک محمد کی بیٹی ہے، ایک علی کی بیٹی ہے، ایک حسین کی بیٹی ہے.
محمد کی بیٹی دربار میں گئی ہے، علی کی بیٹی بازاروں میں گئی ہے، حسین کی بیٹی زندان میں مر گئی ہے. توسل کرنا میرے ساتھ. یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام فاطمہ مریا وجیہتان عند ماشاء اشفعی لنا. ایک مرتبہ اور کہہ دینا یہ یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ.